السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکابرین کے ملنے کا انوکھا اور خوبصورت انداز، کیسے وقت میں جبکہ آپس میں اختلافات ہوں، اختلافات کے باوجود جانشین حکیم الاسلام حضرت خطیب الاسلام مولانا سالم علیہ الرحمہ دیکھیے کیسے ملاقات کرتے ہیں اور کیسے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ حضرت مفتی عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی زبانی یہ چند واقعات ضرور سماعت فرمائیں، اچھے لگیں تو شیئر ضرور کریں۔ میری والدہ محترمہ نے حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی امروہہ آمد کا واقعہ سنایا۔ حضرت والد محترم دامت برکاتہم اس زمانے میں وہیں قیام پذیر تھے اور دارالعلوم کا اختلاف شباب پر تھا، لوگ پورے طور پر تقسیم ہو چکے تھے، گرمی تھی اس اختلاف میں۔ اسی زمانے میں حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ امروہہ تشریف لے گئے۔ امروہہ کے ایک مشہور معالج تھے ڈاکٹر محمد زاہد صاحب، ان کے والد تھے حاجی ابا کے نام سے وہ مشہور تھے، حضرت سے ان کا اصلاحی تعلق تھا اور وہی حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کے میزبان ہوا کرتے۔ حضرت ان کے یہاں تشریف فرما ہوئے، کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد غریب خانے پر تشریف لائے۔ حضرت والد محترم دامت برکاتہم کے یہاں تشریف لائے۔ اختلاف چونکہ شدت اختیار کر چکا تھا، اس لیے ہمت نہیں کی تھی والد صاحب نے یہ درخواست کرنے کی کہ حضرت آپ گھر تشریف لائیں، کیونکہ حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب بھی امروہہ آتے تھے گھر ضرور تشریف لایا کرتے۔ اس مرتبہ درخواست نہیں کی گئی، اس کے باوجود حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ غریب خانے پر تشریف لائے اور آنے کے بعد سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ میں بمبئی جاؤں اور اپنی بیٹی حاجیہ کے ہاں نہ جاؤں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ امروہہ آؤں اور عمرانہ کے ہاں نہ جاؤں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کے دلوں میں اللہ نے کیسی وسعت رکھی تھی اور اختلاف کے آداب کو کس سلیقے کے ساتھ اختیار کرنے کا اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کا انداز اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو باہمی روابط و تعلقات ہیں ان میں ذرہ برابر کوئی کسر نہیں آ سکتی۔ یہ واقعہ بار بار ہم نے اپنے گھر میں سنا ہے۔ جس شخصیت کے حوالے سے اس طرح کے واقعات سننے کو ملے، ان کی عظمت کے نقوش دل پر مرتب نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں۔ خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ حضرت والد محترم دامت برکاتہم کے اساتذہ میں تھے۔ والد محترم دامت برکاتہم کو آپ سے شرف تلمذ حاصل تھا، عقیدت مندانہ انداز میں حضرت والد محترم آپ کا تذکرہ فرماتے رہے۔ اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا اور خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کو اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا، مجھے یاد بھی نہیں کہ حضرت سے اس وقت تک ملاقات بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی۔ ایک صاحب نے حضرت والد محترم دامت برکاتہم کے سامنے کچھ لوگوں کی موجودگی کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کا بھی تذکرہ تھا، لیکن ان صاحب نے کچھ نامناسب انداز میں حضرت کا تذکرہ کیا اور صرف مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کہنے کے بجائے صرف مولوی سالم صاحب کہا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت والد محترم دامت برکاتہم جلال میں آ گئے اور ایسا ان کو ڈانٹا اور پھٹکارا کہ وہ دیکھتے رہ گئے۔ فرمایا کہ تمہیں سلیقہ نہیں، بڑوں کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ آئندہ اگر تمہاری زبان سے اس طرح کے الفاظ سنے گئے یا یہ انداز سنا گیا تو اس کو گوارا اور برداشت نہیں کیا جائے۔ چھوٹا بچہ جب بڑوں کی زبان سے اپنے بڑوں کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملے گا تو آپ بتائیے دل پر عظمت کے نقوش مرتب نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کی علمی قابلیت، عملی مقبولیت، خطیبانہ جوہر، ادیبانہ شان، مزاج میں اعتدال، امت میں اتحاد پیدا کرنے کا جذبہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ لیکن اس ناکارہ نے حضرت کو جس خرد نوازی کے ساتھ اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیش آتے ہوئے دیکھا ہے اور جیسی تواضع کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، طالب علموں کے لیے مثال ہے، مشعل راہ ہے۔ اتنی عظمتوں اور کمال کے باوجود آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ معمولی آدمی بھی اگر مدعو کر دیا کرتا تھا تو حضرت والا اس کی دعوت پر لبیک کہتے تھے اور لاکھ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وقت مقررہ پر تشریف لے جاتے تھے۔ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے، امروہہ میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کل تشریف آنے والے ہیں۔ ایک دن پہلے معلومات ہوئی کہ کل حضرت امروہہ تشریف لا رہے ہیں۔ معلومات کی گئی، میزبانوں کا پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ بازار میں جوتے کی ایک چھوٹی سی دکان کا افتتاح ہونا ہے اور اس کے افتتاح کے لیے حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری ہوئی۔ ہمیں حیرانی بھی ہوئی کہ اتنے معمولی سے کام کے لیے حضرت ضعیف العمری کے باوجود اتنا طویل سفر کر کے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ بہرحال اگلے دن حضرت کی تشریف آوری ہو گئی۔ افتتاح کے بعد، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب کی درخواست پر
آپ جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ تشریف لائے، اساتذہ کو نصیحت فرمائی، طلبہ کو نصیحت فرمائی، کئی گھنٹے قیام رہا، اور پھر فرمایا، ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی آمد کا پہلے سے علم ہوتا تو باضابطہ ایک پروگرام منعقد کر لیتے اور بہت سے لوگ آپ سے استفادہ کر لیتے۔ فرمایا کہ میرٹھ کے ایک صاحب نے جن سے میرا تعلق ہے، انہوں نے امروہہ کا یہ وقت مجھ سے لے لیا تھا، مجھے تفصیلات پروگرام کی معلوم نہیں تھیں، عام طور پر صرف افتتاح کے لیے کسی دعوت میں شرکت کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا میرا مزاج نہیں ہے، لیکن ان صاحب کی دلداری کی وجہ سے میں امروہہ آ گیا۔ لیکن اب یہاں آپ کے یہاں بات کرنے کے بعد، طلبہ سے ملنے کے بعد، آپ سے ملاقات کے بعد، میں اپنے اس سفر کو کامیاب سمجھتا ہوں، ورنہ اب تک یہ سفر مجھ پر گراں اور بھاری گزر رہا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال حضرت کی ان صفات سے، ان کارناموں سے اور زندگی کے ان نقوش سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔